ان کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے فلاں کار نیانا ہو گیا؟ وہ جی انج ہوندا ہے، دیکھو میری گل سنو نا، کیونکہ ظاہر بات ہے پھر ودائیاں لیندے نے جاندے نے. انہوں جڑے ایک گلی چ گئے نے، اتنے ایک سرس کھڑی ہے، میاں صاحب دعا کرنا میری بہو دے 2 مہینے بعد اللہ نے خیر کرنی. رجسٹرڈ ہو گئی وہ جگہ، 2 مہینے بعد پتہ کرنا تو فرض ہے نا، بزنس ہے انہوں کا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو خواجہ سے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے شکایت. ہمارے ساتھ ایک زیادتی کا معاملہ پیش آیا ہے. دیکھیں میرا ان کو ایک پیغام ہے، سورۃ رحمان پڑھی ہوں، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ اس ٹائم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے آپ سوشل ورکر ہیں. بینگ مسلم، ہولی قرآن کہتا ہے کہ بندے تو میرے بندوں سے محبت کرے گا تو میں تم سے محبت کروں گا. یار کتنا سوکھا کام ہے وہ کہ آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرو، اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، یہ بچے جو ہیں، میں دیکھیں میرے پاس ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بات وثوق سے کہوں یا دعوے سے کہوں. میرا دل کہتا ہے کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر احساس بہت ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بہنوں کا ادب کرنے کا، بھائیوں کا پیار کرنے کا. کس عمر میں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ 1.5 سال 1.5 جب میں وہ پتہ بچہ چل جاتا چلنا ہے؟ شروع ہوتا تو لڑکیوں کی طرح بولنا شروع ہوتا تو لڑکیوں کی طرح. السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد عرف ماموں. ان سے آج گپ شپ لگاتے ہیں. کیسے ہیں آپ شاہد صاحب؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، تو میں اس کا بہت مشکور ہوں. دیکھیں جی میری بات سنیں، جن لوگوں کے اچھے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالنا بھی کار ثواب ہے. آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا، میرا استعمال ہو رہا ہے، سرو ہو رہا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ اگر کہ میری قوم کو، ہیومن بینگ کو، میری کہیں بھی جو ہے نا میری ذات کی اگر ضرورت سے ان کا کام پورا ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. دیکھیں بہت اچھی سوچ ہے، اور جیسے کہ آپ اس ٹائم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے آپ سوشل ورکر ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلی بات ہے یہ سوشل ورک، یہ اس قسم کے لفظوں سے مجھے بڑی نفرت ہے. بینگ مسلم، ہولی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو میرے بندوں سے محبت کرے گا تو میں تم سے محبت کروں گا. یار کتنا سوکھا کام ہے وہ کہ آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرو، اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے. بے شک. اور اللہ کے پیار کے لیے انسان کتنا تڑپتا ہے اور کتنا آسانی سے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہو. تو یہ جب تقریباً میری شادی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد میرے ذہن میں پھر یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئیں کہ نہیں ٹھیک ہے، کمانا کھانا بچے پالنا علیحدہ چیز ہے، لیکن کچھ ایسا کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرا پیغام بھی ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، مسلمس کے لیے، کہ کائنڈلی پلیز اللہ کا واسطہ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھا کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس چیز کا کتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بندوں سے پیار کرو. تو بات یہ ہے کہ میں نے پھر سٹارٹ میں نے لیا ہے اس کا الائڈ ہاسپٹل سے. اچھا فیصل آباد سے. اور میں ان ڈاکٹروں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اب پتہ نہیں وہ موجود ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یا ریٹائرڈ کے لائف گزار رہے ہیں. ان میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ اس کام کے لیے محبت دی. اور جب میں لاوارث مریضوں کو، ضعیفوں کو، یہ ایسے جن کے لوائقین بھی ہیں لیکن ان کے اوپر توجہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بوڑھے اٹھا کے لانا، تو ان کے کسی ٹیسٹ میں، کسی مسئلے میں اگر مجھے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جانا تو انہوں نے میرے ساتھ محبت کرنی، اس پہ میرے ساتھ وہ سارا کرنا کرانا. اشرف کھوکھر صاحب تھے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ملاقات اس کے بعد نہیں ہوئی. تو آصف میاں صاحب، اور اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب تھے اپنا اس کے نیرو کے، ناظر گجر صاحب، وہ تو شاید ابھی ہیں ادھر، ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن میرا زیادہ کام گائنی پہ ہے. کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ
ایک خوشی اس کو ملتی ہے, اپنے آپ کے اندر کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو جنت دوزخ کا تصور تو خیر مسلمان نہیں ہر مذہب میں ہی ہے, تو پھر وہ محسوس سا ہوتا ہے کہ جیسے ہلکا سا بندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں تو جنتی ہو گیا ہوں, لیکن نہیں ایسا سوچنا نہیں چاہیے نا. لیکن ایک جو دلی تسلی ہوتی ہے نا کسی کی مدد کر کے, وہ نہ کسی پیسے میں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, میں کیونکہ گائنی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے نر بچے مادہ بچے ڈسیبل بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, تو کچھ کی ڈسیبلٹی تو فوراً نہیں پتہ لگ جاتی ہے, فزیکل طور پہ ہوتے ہیں, کچھ مینٹلی طور پہ ہوتے ہیں. وہ پھر جب ایسا ایسا بڑے ہوتے ہیں, دیکھنے میں وہ لڑکا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر ایسا ایسا پتہ لگتا نہیں اس کی ساری تمام عادتیں 1.5 سال سے 2 سال سے جو ہے نا وہ ماں باپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, رشتہ دار محلے دار. پھر وہ ایسا 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 کر کے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ پورا ہی عورتوں کی طرح چلنے بولنے. یہ پھر اس کو ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ ماں باپ اس بچے کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں, سارا کچھ. ایسا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے جس کو جیسے چاہ بنا دیا. کچھ راز میرے ہیں جنہیں میں صرف میں جانتا ہوں, تو اب اللہ کے رازوں میں آپ جو دخل اندازی کرتے ہیں بس سوچ لیں, سمجھ لیں, دل پہ پتھر رکھ لیں بھی ٹھیک ہے. جیسے اندھے بچوں کو بھی تو قبول کر لیتے ہیں, اپاہج کو بھی کر لیتے ہیں, پیرالائز کو بھی کر لیتے ہیں, تو پھر ان کو بھی کریں. جب آپ ان کو چھیڑیں گے, گھر میں چھیڑیں گے, محلے دار چھیڑیں گے, پھر باہر اسی لیے پھر یہ لڑکے جو ہیں جیسے ہمارے ملک میں یہ جو ہے خواجہ سرا مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بچے جو ہیں عورتوں کی خواہش رکھنے والے, پھر یہ خواجہ سراؤں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, پھر ان میں جا کے شامل ہو کے وہ سارا سلسلہ کہانی. ان کا قصور نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے جب کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو کہیں تو جانا ہے جو ایکسیپٹ کرے. پھر پاکستان میں کچھ ایسا بھی ہے, لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, بے روزگاری بہت ہے. لیکن ایک بات ہے, یہ بچے جو ہیں, میں دیکھیں میرے پاس ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بات وثوق سے کہوں یا دعوے سے کہوں. میرا دل کہتا ہے کہ جنتی ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر احساس بہت ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا, بہنوں کا ادب کرنے کا, بھائیوں کا پیار کرنے کا, محلے داروں کے ساتھ اچھے. ان میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے لیے کمیٹی ڈالیں گے, محلے میں کسی کی بچی کی شادی ہے کمیٹی ادھر لگا دیں گے. اپنے بچوں کو اسکول میں فیسوں کی ضرورت ہے ادھر ڈیلے کر لیں گے, کسی کا بندہ بیمار ہے اس کو جا کے دے دیں گے. بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن سوسائٹی ہمارا معاشرہ جو ہے ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا, تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. کس عمر میں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ 1.5 سال 1.5 سال میں پتہ چل جاتا چلنا ہے؟ شروع ہوتا ہے تو لڑکیوں کی طرح بولنا شروع ہوتا ہے تو لڑکیوں کی طرح. آپ کو تو پھر بہت آتے ہوں گے لوگوں کے جی وہ ایسا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب ظاہر بات ہے کہ میری پبلک ڈیلنگ کے ساتھ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے, پبلک کے ساتھ ڈیلنگ بہت زیادہ ہے. جو لوگ اپنے مسائل, میری بیٹیاں, دیکھیں قرآن کہتا ہے ہر مسلمان عورت تمہاری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, سوائے اس کے جس سے تیرا نکاح ہو گیا. تو میری بیٹیاں, میری مائیں, بہنیں ساریاں وہ میرے ساتھ سارے معاملات ڈسکس کر لیتی ہیں, ساسیں بہوؤں کے کر لیتی ہیں, بہویں ساسوں کے, شوہروں کے. اسی طرح جس طرح اب کسی کا بچہ 1.5-2 سال بعد لڑکیوں والی آتے کرنے لگ گیا تو وہ کہتے ماما جی اداں ہو گیا. میں تو ہوں بھی دیکھو انہوں نے کہہ دینا بھی یہ پتر اللہ دا کام آ, یہ کہو کچھ نہ, یہ پڑھاؤ لکھاؤ, جے نہیں لکھتا پڑھتا کوئی کام سکھاؤ تاکہ اپنا ٹھیک ہے ترتا پھرتا رہے, کڑیاں منگو. لیکن جدو پھر ظلم کرتے آ ماپے محلے والے رشتے دار, وہ پھر نسدا خواجہ سراں وال نو, وہ تو جا کڑیاں والے کپڑے پاؤ, ادا کا گیٹ اپ بنائیے, پھر وہ بچارا انہیں جو کرے نا قصور نہیں رہ جاتا, نکلتا وہ پناہ لینے کے لیے کہ مجھے اس سے پناہ ملے. نہیں اس کام میں مجھے تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں, بڑا آیا. اب دیکھیں یہ کام اس میں پیسہ بھی لگتا ہے. شروع میں نے اپنے شہر کے بڑے لوگوں سے رابطے کیے کہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں, اس میں جو ہے نا آپ ایسے کریں, مجھ سے مریض کی پرچی لیں تو میڈیسن اس کو پرووائڈ کریں, اپنے بندے کو بھیجیں, آپ کے پاس منشی ہیں, مینیجرز ہیں. نہیں ایسے نہیں. بہرحال یہ قصہ مقصد انہوں نے بہت سونے یہ کہا سارے تو بیل نہیں پورے ہوندے, لیکن میں نے گواہ ہیں, لوگ مجھے دیکھیں, مجھے پہچانے, جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچے وہ ہزاروں کو پہنچائے اور آپس میں مشورے کرے, صلاحیں کرے کہ ہم نے اس کو بس بندے کو دکانوں سے بھی پیسے لیتے دیکھا ہے. میری ایک عزت نفس ہے, میں خود ماشاءاللہ اچھا کماتا ہوں, اچھی فیملی کا ہوں,
صاحب جائیداد ہوں لیکن اتنی ہے، میں مڈل کلاس کا ایک لوئر مڈل کلاس کا ایک بندہ ہوں، تو لیکن میرا ایک شوق ہے. یہ باہر کی این جی اوز آتی ہیں آپ کی، وہاں کروڑوں ڈالر لے کے آتے ہیں، خود ہی کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے کے اپنے فلمیں وغیرہ بنا کے، تو وہ سارا سلسلہ کھانی. لیکن میں نے کسی کو جوائن نہیں کیا. این جی او سب سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں اس نام پہ. میری بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ میں نے، مجھے این جی اوز نے ٹچ کیا. میں نے کہا سوری جی، مجھے آپ کا 50,000 مجھے نہیں چاہیے، میں مسلمان ہوں. اگر میں نے کسی اپنے بہن بھائی کی خدمت کرنی ہے، میں ہر مسلمان کو اپنا بہن بھائی کہتا ہوں بڑے شوق سے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم بہن بھائی ہو، مسلمان تم بہن بھائی ہو. تو اس بہن بھائی کے لیے مجھے کسی کا کہ ہاتھ پھیلانا پڑے، کسی کی منت کرنی پڑے. اگر ڈی ایچ کو سرگودا کے کوئی عملے کے لوگ ہیں، وہ فوراً مجھے پہچانیں گے کہ ہاں جی ہم بابا جی کو جانتے ہیں، ماموں کہتے ہیں سر. الائڈ اسپتال کے سٹافوں کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. وہ بچیاں جب میں وارڈ میں آؤں اسپیشلی مجھے بھاگ کے ماموں اپنا مریض کیڑا اپنا، یعنی میں نے اپنا ماما سمجھ دیا تو مریض نے بھی اپنا. یہی محبت ہو. ڈاکٹروں سے الائڈ اسپتال کے عملے کے اوپر میں بہت خوش ہوں. اب لوگ اگر ان کو پریشان کریں تو ایک علیحدہ بات ہے. اور ایک مریض اندر ہے وارڈ میں، بھی آپ 25 لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اٹینڈنٹ ایک ہو. کیونکہ مجھے کبھی بھی وہاں سے آج تک بالخصوص اس الائڈ سے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ الائڈ والے میں نے کچھ دین دے، نہیں، وہ میں نے محبت ہی دین دیا. یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ اچھی ورکنگ. تو میں نے جو ہے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں جب ان لوگوں کو، جن میں سے جو خواجہ سرا عورتیں ہیں مرد، وہ کیونکہ اچھا نہیں لگتا، یہ کمینی سی بات ہے میں ان کے نام لوں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اس ساری کمیونٹی کو پتہ ہے. میری آواز ہے ان میں، میرا فون نمبر اناؤنس کیا میں نے ان میں کہ آپ میں سے بھائی کسی کو، کیونکہ ان لوگوں کو گھر والے دھکا کرا دیتے ہیں تو پھر بڑھاپے میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. نہیں، آپ کا بہت اچھا کام ہے، جو ظاہری بات ہے سنا بھی ہے اور کچھ پتہ بھی ہے کہ آپ جس طرح لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے ہاسپٹلز میں بھی آپ کا نام ہے اور لوگ آپ کو اسپیشل یاد کرتے ہیں ان کاموں کے لیے. یہ ایک میرے شہر میں، شہر چنیوٹ جو ہے، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے وہ. مجھے شہر چنیوٹ نے اتنی محبت دی ہے کہ میں بازار جاؤں، میری بیٹیاں، میری مائیں، بہنیں، میرے بھائی، میرے باپ، سب اس طرح سے مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جو میں نان کے ویڑے داد کے ویڑے نانی دے گھر ہاں، میں دادی دے گھر ہاں. بازار چاہیے پھر بعض کا چادر میری زمین تے کڑی سی آ رہی، من پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ محبت ہی اس طرح مل رہی. اور محبت کی وجہ ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ اسی رات 2 بجے بھی کال کرنی ہے تو آن لائن ہی کام ہونا ہے، تو انہوں نے آ جانا ہے. اچھا، اس میں آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان پہ رحمت کرے، ان کی زندگی میں اللہ میاں آسانیاں پیدا کرے، آمین. اور ان کو کامیابیوں کے اللہ میاں ان کے رستے کھول دے. میرا بیٹا ہے بڑا ہونہار ہے، میرا بیٹا بڑا فرما بردار بچہ ہے، اور اس بچے نے کبھی بھی اب یہاں میں تھوڑی سی ایک بات کھول بھی دوں کہ میری بھی کچھ آتے ہیں، میں کتنا چھپاؤں بھائی. سب نے کہنا ہے، شہر والوں نے بھی، اسپتال و ڈاکٹروں نے بھی کہنا ہے کہ ماما جی بھی تھوڑی کڑیاں انگوئیاں تو ہیں میرے اندر. تو لیکن میرے بچوں نے، میں اپنے بچوں کو اتنا، اور سب سے زیادہ ان کی ماں کی میں عظمت کو سلام کرتا ہوں جی. نیک خاتون، نمازی خاتون، کبھی آج تک اس خاتون نے میرے ساتھ غصے میں بھی کوئی غلط نہیں بولا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا میل ہے، مرد ہے، اس کے بچے میں نے پیدا کیے ہیں. اب اس کو اس عادت سے میں نے 1-2 دفعہ کہا کہ یار میرے وہ پھر کچھ آتا کڑیاں آ گئی، تو انہیں کہتے تو کیڑا ہوں ہے، کئی بندے لنگڑے بھی تو ہوں، ڈڈے بھی تو ترتے ہیں، کئی کانے ہوں ہیں بھی کرتے ہیں. تو کوئی نہیں، تم ماشاء اللہ سونے ستھرے ہیں، ٹھیک ہے. بڑھاپے میں ایسا شکل ہو گیا، جوانی میں ٹھیک تھا. تو الحمدللہ ہمارا اچھا کپل ہے، اللہ نے بڑے پیارے بچے دیے ہیں، اللہ ان کو ترقی دے. ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں بڑے؟ ہاں جی ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے گھر دے. میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ترقی دے.
اور آپ نے بتایا جیسے کہ آپ ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہیں. آپ جی بالکل. ہاں میری فیملی نے میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے, اسی لیے میں جو ہے نا میری سیدھی زندگی گزری ہے, میرا سسٹم نہیں. حالانکہ اپنی کمیونٹی میں جو ہماری طرح کے لڑکے ہیں ایسے, ان میں جا کے ہنسنا کھیلنا ناچ گانا یہ وہ ساری بات جو ان میں میری پورا آنا جانا ہے میرا بھائی. کیونکہ سب سے نفرت مجھے جھوٹ سے ہے. ملمے کی انگوٹھیاں مجھے اچھی نہیں لگتی. بات کھلی ہے یار. یہ معاشرہ, یہ قوم, یہ پاکستان, یہ سارے میرے اپنے ہی تو ہیں. ان سے میں کیا چھپاؤں بھائی. لیکن کیا یہ اپنا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں. میرا ایک پیغام ہے اپنے طرح کے لوگوں کے لیے کہ آپ اچھا کرتے چلیں. کوئی آپ کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, آپ کا اللہ آپ سے پیار ضرور کرے گا. اب ہماری عادتیں ایسی ہیں, وہ اللہ کی وجہ سے. میری فیملی, میرے رشتہ دار یہ سب سنیں گے, اور جس میں رشتہ دار کے پاس یہ ویڈیو جائے فوراً دوسرے سب کے پاس پہنچائے, فوراً. جس میرے دوست کے پاس یہ ویڈیو سب کے پاس پہنچائے. مجھے کوئی آر نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, اس لیے کہ میں الحمدللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اپنے بچوں کا نان و نفقہ بھی پورا کر رہا ہوں, اور بالکل حلال روزی سے. اور اس کے بعد اللہ کے بندوں سے محبت کر رہا ہوں. اس کے لیے مجھے جو بھی جتن کرنا پڑے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. عبدالستار عیدی صاحب جو ہے وہ میری سب سے پسندیدہ شخصیت ہے. ایک دن میرا دل کیا, عبدالستار عیدی صاحب کی میں نے کتاب پڑھی تھی, انہوں نے کہا میں بوری بازار میں بوری بچھا کے بیٹھ گیا, چوانیاں ٹھانیاں لوگ پھینکنا شروع ہو گئے, کوئی مانگنے والا بیٹھا. میرا ایک دن دل کیا, میں چنی اوٹ میں بیٹھ, میں کہ سارے ہنسن گے, مامے نے کی ہوگا, پاگل تو نہیں ہو گیا. پھر ویسے دکانوں پہ چلے جانا, جا کے ان کو بتانا کہ وہ فلاں ایسا. دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح دکانوں پہ چلے گئے, واقف بن گئے لوگ, تو ان کو کہا کہ یہ بھی ہے ایسے, اس کے لیے یہ کر دو وہ کر دو. تو لیکن شہر کے جو میرے بڑے حضرات ہیں نا, جاگیردار, میل اونرز, میرے بھائی ہیں وہ, میں ان کے لیے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کی ان کو توفیق دے. مجھے ان سے تھوڑا سا گلہ سا ہے, تم سب کو پتہ ہے. وہ شو کرنے کے لیے رمضان کے اندر ٹرک کھڑے کر کے آٹا تقسیم کر کے تو ویڈیوز بنواتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہمارے محلے میں فلاں بندہ سفید پوش بیمار پڑا ہے, اس کو بھی ان کی ضرورت ہے. ہمارے کیمروں نے تو ساری زندگیاں بدلی ہوئی ہیں نا, کسی نے کسی کی مدد کرنی, کیمرے کی آنکھ دیکھے. دیکھیں میری بات سنیں. میرے ایک دوست نے مجھے کہا, انہیں کہا یار شاید 20 سال ہو گئے تینوں یہ کر دیں, تو ہوں تک کلپ بنا کے دیتے ہوں سارے پاکستان دیا جنیاں بھی NGO سی, انہوں نے تینوں رجوع کر دیا. میں کہ یار میری گل سن, پھر دا مطلب تو یہ ہویا کہ وہ NGOs دے آرام دے پیسے تے پورا پورا میں تو انہوں واسطے کرنا نہیں, میں تے اپنی آنکھ بدہ سامان بناونا. میں تے اللہ دے اس حکم نو جیڑا اللہ تعالیٰ نے دیتا کہ بندے تو بندیاں نہ پیار کر, میں تیرے نہ پیار کروں. یہ بیچ میں پنجابی کے یار بیٹا جی اصل میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں تو پھر ہو جاتا ہے, اس کو برداشت کرنا. نہیں, اس میں آپ میرے بچے ہو, آپ کے پاس تو جیسے میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ اور میں نے دیکھ کے میری بات سنی, میں نے یہ دوسری دفعہ پیغام دیا ہے بھائی, آپ نے ہر بندے نے قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنا ہے پلیز. بالکل صحیح ہے. لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو ہیں خواجہ سے رہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب جیسے آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں, سارا کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن ان کو شکایات ہے, ان کو اپنے رب سے شکایات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی کا معاملہ پیش آیا ہے. دیکھیں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ میری معاشرت کا حصہ ہے. میرا ان کو ایک پیغام ہے, سورۃ رحمان پڑھے ہو, میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, آنکھیں دی تمہیں دیکھنے کو, زبان دی بولنے کو,
تو ان کے پاس تو آنکھیں ہیں, زبان ہے, ٹانگیں ہیں, طاقت ہے. جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں پھر تو ہر بندہ گلے پہ آ جائے. اللہ سے کیسا گلا؟ وہ تو رب العالمین ہے, اس سے کیسا گلا بھائی؟ اور کتنی عبادت ہم اس کی کر لیتے ہیں, کتنی اطاعت اس کی کر لیتے ہیں. اس کا تو ہم یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بندے بندوں سے پیار کر لو. یار میری بات سنو, جو اللہ کے متعلق عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, یہ چیز, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ یہ فرمایا ہے. یہ دیکھیں علماء حضرات, یہ میری بات سنیں, وہ آپ کو اچھی طرح سے بتائیں گے. میں تو دیسی سادہ بندہ ہوں, میں نے تو گول ایسے ہی بات کرنی ہے نا. تو ان کو بھی اللہ ان عبادات کو بھی تب قبول کرتا ہے اگر تم اللہ کے بندوں سے پیار کرو گے. حقوق العباد کا بہت زیادہ جو ہے نا, تو اس لیے جو ہے نا, جو یہ ہمارے خواجہ سرا حضرات ہیں, اور ان میں سے جو فیمس ہو گئے ہیں, وہ صرف یہی نہ کہتے رہے کہ نہیں ہم اس کے اندر خانے بہت کچھ کرن رہے ہوئے ہیں, تو مہربانی کر کے وہ جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ مجھے نہ دیں. مجھے کیا دینے کی ضرورت ہے؟ ان کو خود کو پتہ ہے. جو ان میں سے جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کے جا کے خدمت کریں. مجھے پتہ لگ جائے گا, سب سن رہے ہیں, جس کو میں نے یہ پیغام دیا وہ سن رہا ہے, سمجھ گئے ہو نا. جائیں ان کے پاس, ان کی خدمت کریں. میرے مسائل, مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. میں لینے ہوں گے بھائی, میں تو سڑک پہ کولا لے کے بیٹھ جاؤں گا. اب یہ جو بہت سارے جیسے فیمس بھی ہو گئے ہیں, ان میں کافی نامی گرامی ہیں. ایک بچے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ان کے رزق میں برکت ڈالے, لیکن اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کریں, کم از کم اپنے جیسے. ان کو چاہیے کہ کمیونٹی کو لے کے چلیں. ہاں جی, ہاں جی, کی مدد کریں, نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو ان کو اس چیز پہ چلا رہے ہیں. بات یہ ہے بیٹا, میری بات سنیں. بہرحال ہے تو ان کے ساتھ سوسائٹی زیادتی تو بہت کرتی ہے. بے شک. دیکھیے میری بات, کسی وی آئی پی بندے کی شادی ہے, وہاں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, سلسلے ہو رہے ہیں, کوئی پولیس ان کو نہیں پکڑتی. یہ مسکین کسی کی شادی پہ ناچنے کے لیے چلے جاتی ہے, جس ساؤنڈ سسٹم کی پرمیشن نہیں ہوئی. پھاڑ لو انہوں. اس کے لیے مہربانی کرے حکومت, کوئی مہربانی فرما دے ان کے اوپر, بیچاروں کے اوپر. چلو اور تو اتنی زیادہ ہمارا ملک ترقی پذیر ہے. ہمارے انکم دیکھیں, ایک بندے کو 10-15 ہزار روپے اگر کوئی آپ اس کے لیے وظیفہ لگاتے ہیں, اس میں وہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتایا. آپ آٹے کا بھاؤ دیکھیں, گھی کا دیکھیں, چینی کا دیکھیں, آپ بجلی کا بل دیکھیں, مکان کا رینٹ دیکھیں, وہ کیا کرے گا؟ تو چلو اپنی ضرورت کے لیے اگر وہ آپ کو ایک ریفریشمنٹ بھی دیتا ہے, شادی میں جا کے ذرا خوشی دوبالا ہو جاتی ہے, تو چلو یہ چلے جاتے ہیں. تو پلیز مجھے پولیس افسران سے یہ میری منت ہے, مہربانی فرمائیں. آپ کا قانون کیا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. جب دیسی بندے کو, دیسی باتیں ہیں, دیسی بات ہے, تو ان کے اوپر مہربانی کر دیا کریں. کوئی نہیں, 2 گھڑی آئیں گے, ناچے گائیں گے, چلے جائیں گے, خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور پولیس والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنے پیسے لٹائے جا رہے ہیں وہ سارے ان کے. وہ بھائی نہیں, وہ 1000 روپیہ ان کو پکڑاتے ہیں, کہتے ہیں 4 کاپیاں دے دو, 10 سالیاں سے عزت بناؤ رشتے داروں سے. بار بار وہی اڑائی جاتے ہیں, بار بار وہی آئی جاتے ہیں. وہ تو ویڈیو میں لاکھوں روپے بن جاتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں. تو یہ پتہ نہیں بیچارے کس طرح وہ کپڑے رنگ برنگے بنواتے ہیں, ڈریسز بنواتے ہیں. تو دیکھیں پلیز, میں جو ہے نا, کوئی یہ میں نے اس ناچ گانے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کی ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ پیٹ بھر خیال کر لیا کرے ان کے سنو, اس عمل سے کافی پیٹ بھر جاتے ہیں. کوئی گاڑی والا جو ان کو لے گیا ہے, کوئی کچھ, کئی پیٹ بھر جاتے ہیں. بے روزگاری ہے, پریشان حالی ہے پاکستان میں. تو اتنے بڑی دنیا عیب کر رہی ہے, یہ کون سا عیبوں میں عیب ہے. بہرحال یہ ہے کہ میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے, منت ہے, محبت کی نظر دیکھیں انہیں, محبت کی نظر دیکھیں ان کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنانا تھا بنا دیا, تو ان کے ساتھ محبت کا جو ہے نا وہ رویہ اختیار کریں. اس میں خواجہ سرا جو ہے, خواجہ کا مطلب بزرگ, سرا کا مطلب پھیلانے والا,
یہ لفظ کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ رانی جودھا نے یہ جو لفظ جو ہے نکل کے لیے بنایا تھا، اور انہوں نے اس نے جابس دی تھیں اپنے محلوں میں، ان کو نا جابس دی تھی، ان کو ترس کھایا تھا، جابس دی تھی، ہندو عورتوں کے بھی اس نے ترس کھایا تھا. تو اس سے پہلے تاریخ میں ترکی میں ان کو آغا کہا گیا. پتہ ہے آپ وہ بیٹا وہ کیا تھا، وہ ایک وہ عورت کے نام پہ ایک ڈرامہ چلا تھا، وہ ترکی جودھا؟ نہیں جی، وہ مسلمان تھی وہ عورت، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بڑی خوبصورت سی اداکارہ تھی اس میں، اس کے ڈرامے میں ہے. ہاں میں نے خود قسطیں دیکھی ہیں اس کی. آغا کہتے تھے اس میں، ایسے ایسے کر کے چل کے جا رہے ہیں، وہ آغا. صحیح نام نہیں وہ. اب یہ بچیاں یا بچے جو ڈرامہ یہ میں دیکھتے تھے، تو اب وہ میرا انٹرویو سن رہے تو وہ ایک دوسرے کے کہیں گے وہ بابا جی سمجھ نہیں لگ رہی ہے، ایسے نہ ہوتا. چلیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں گے وہ کہ کس ڈرامے کی آپ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میرا پھر پیغام ہے کہ دیکھیں تمام لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، اور جس طرح دیکھیں، جیسے میرا زیادہ ہاسپٹل کی طرف ہے، لوگوں کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ملا کے ان کی شادیاں کروائیں. اور مسائل ہیں بہت سے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، مکان کسی کا اپنا نہیں ہے، اس کے رینٹ میں آپ اس کی ہیلپ کر لیں، بجلی کے بلوں کے مسئلے ہیں اس میں ہیلپ کر لیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا محبت کا، یہ ساری بات جو ہے نا آ جا کے محبت پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ محبت دیں. اور ان کو بالخصوص تو مجھے کہنا نہیں چاہیے، پھر نابینا بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، سارے ہیں اس میں، تو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ اس کو لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مجھے بڑی عجیب لگتا ہے جب بندے کہتے ہیں آپ پہ چنگا پلا منڈا سی فلانے دا انج ہو گیا. نہیں بھی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ رحم فرمائے، سب کو یا بیٹی دے یا بیٹا دے. تو بیٹا دے تو بھی وہ پوری طرح مکمل ہو، فزیکلی بھی مکمل ہو، مینٹلی بھی مکمل ہو. تو یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب لوگ ہیں، سائیکی کے ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں، پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. شریف آدمی کا ادھر ہی مجھے فون آیا، تو اس نے مجھے تقریباً 6-7 دن سے فون کر رہا ہے. میں ادھر جب ڈی ایچ کے اسرگو تھا تو ادھر بھی، اب پھر پرسوں لائٹ میں تھا تو اس کو اس دن بھی فون آیا. اس نے کہا، میں انہوں نے پوچھا، میں کہا تم دسو مسئلہ آیا کہ یہ پترا میں دسو. تو انہوں نے کہا کہ ادھا کر کے منڈا ہے، تو کڑیاں والیاں آتا سا ہے منڈا ہے. تو میں ان میں کہ انہوں دبکا نہ ماری، انہوں بالکل نہ چڑکی، اللہ دی حکمت سمجھ کے انہوں من جا، انہوں پیار دے، محبت دے، پڑھے لکھے، اپنا سسٹم اپنا چلا جائے. انہوں تو مارنا کٹنا شروع کرنا. انہیں 9-10 سال دی عمر دے وچ کسے پاسے ادھر ادھر نسنا بھجنا، وہ تو پھر ظاہر بات ہے انہیں اپنے ورگیاں نو ویکھنا، ادھر نو جانا، پھر یہ کام خراب ہو جانا. برا تو لگتا ہوگا، لوگ آوازیں کستے ہیں، اور نہ بیسیکلی نہ علمی ہے ان کی. نہیں، برا لگنا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، برا لگنا بہت چھوٹا لفظ ہے. یہ سیدھی بات ہے کہ کوئی بندہ ماں بہن کی گالی نکال رہا ہے نا، اس سے بھی زیادہ بڑا چھرا ہے یہ. اصل میں اس طرف یہ لوگ آئی اس لیے جاتے ہیں کہ جو وہ پھر کہتے ہیں یہ سارے تو کہہ رہے خسرا، پھر ادھا ہی صحیح. آپ اسی معاشرے کے بندے ہیں، پھر بندہ سوچ رہا نچنا تو کون ڈکا دا، یا پنجابی دی مثال، یہ چیز ہے. ایک چیز ان کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے فلاں کار نیانا ہو گیا؟ وہ جی انج ہوندا ہے. دیکھو میری گل سنو نا، کیونکہ ظاہر بات ہے پھر ودائیاں لیندے نہیں جاندے نے. انہوں جڑے ایک گلی چ گئے نے، اتنے ایک سس کھڑی ہے دروازے چ، میاں صاحب دعا کرنا میری بہو دے 2 مہینے بعد اللہ نے خیر کرنی. رجسٹرڈ ہو گئی ہو جگہ، وہ 2 مہینے بعد پتہ کرنا تو فرض ہے نا، بزنس ہے انہوں کا. صحیح. اور کوئی وہی نہیں نازل ہو رہی، کوئی فرشتے نہیں دس رہے، کوئی راتی خواب نہیں آ رہے. ماشاءاللہ جو زندگی جس طرح ایک فیملی والی گزار رہے ہیں ہر بندہ، میں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں. اور آپ نے جس طرح بتایا آپ کے بچے ہیں اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں میری بات سنیں، اب بچوں کی اماں نے مجھ سے تو خیر گلہ آج تک نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی دے, اپنے بچوں کی ترقیاں آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوں اس کو. لیکن میں اللہ پہ بہت راضی ہوں, اللہ نے ہر طرح سے مجھے نوازا ہے, اچھے ماں باپ دیے, اللہ جنت نصیب کرے, اچھے بہن بھائی دیے, میرے بھانجے بھانجیاں, میرے بھتیجا بھتیجی, کوئی مجھ سے نفرت نہیں کرتا. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, میرے بھائی مجھ سے, اب بڑے بڑے ان کے ماشاءاللہ, ایک سپریم کورٹ کا لائر ہے, ایک ہائی کورٹ کا لائر ہے, کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو, کہتے ٹھیک ہے اللہ کا کام ہے, لیکن اپنی فیملی چلا رہے ہیں, اپنے بچے پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی آپ کے بچوں کو تو کسی نے تنگ نہیں کیا؟ دیکھیں مجھے آج تک ان بچوں نے بتایا تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ بچے ماشاءاللہ میرے اتنے بولڈ ہیں اور مسلمان ہیں. میری بیٹیاں, میرا بیٹا ترجمہ پڑھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ دینی گفتگو کریں گے آپ کو مزہ آئے گا. تو وہ ان کو دارو دے لینے, ان کے جڑا بیمار ہوتا ہے دوائی دے لیندے ہونے نے, میرے تو علاوہ انہوں نے میں دسن ضرورت نہیں, آپ پہ دوائی بتھیری دے لیندے ہونے گے. جس کے پاس یہ انٹرویو پہنچے, کم از کم اس کے جتنے ملنے والے ہیں, تاکہ یہ میرا پیغام, دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ترجمہ پڑھا جائے, ایک میرا یہ پیغام ہو گیا بھائی. دوسرا یہ کسی کے گھر میں بھی ایسا بچہ ہے 2 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, اس حالت میں دیکھے تو اس کو دیکھ کے ایک تو ہنسے نا, تمسخر نہ اڑائیں ان کا, اور دوسرا ان کے لیے تانا زنی نہ کریں, ان کی چھیڑخانی, ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ اس راستے پہ آئیں. ہاں جی, یہ 2 پیغام ہیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے پاس یہ پہ میرا انٹرویو جائے, یہ میرے ہاتھ بندے دیکھیں, میرے سفید سر کو دیکھیں, اس سفید سر کی اللہ بھی حیا کرتا ہے. آپ میری حیا کیجئے گا, یہ آپ نے جتنے جاننے والے ہیں ان کو پہنچا دینا ہے. ٹچ موبائل تو بلیاں کوڑا ہوتا ہے, تو یہ پہنچانا ہے پیغام آپ نے. اس میں ایک اور چیز پوچھنی تھی, جیسے ٹرانسجینڈر ہیں جو اپنا جینڈر بدل لیتے ہیں, بہت سارے واقعات, بہت سارے ابھی بدلتا کوئی نہیں ہے, آپریشن باقاعدہ طور پہ نہیں, وہ دیکھیے میری وہ بھی ساری اسی چیز کی کڑیاں ہیں, اسی چیز کی کڑیاں ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگ جب ذلیل کرتے ہیں خوار, پھر وہ آخری قدم جو ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے. اچھا, حکومت اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بے روزگاری اور ترقی پذیر ملک ہے, ابھی تو دوسروں کے, عورتوں کے, مردوں کے وہ مسائل بھی بڑے, اب حکومت بھی بیچاری لگی ہوئی ہے اسی چکر میں, کوئی ان کو جابز مل جائیں, کوئی وظیفے لگ جائیں, کوئی یہ پڑھ لیں کچھ, لیکن یہ بھی اتنی جلدی ہو رہا ہے. ہاتھی کو کجے میں ڈال کرنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز کی طرف نظر ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کا آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو مینج کہاں سے کرنا ہے. مینج 2 سال سے کرنا پڑے گا. اللہ وارث چھوڑنے سے بہتر ہے مینج کیا جائے. 2 سال سے کرنا پڑے گا. کسی کا بچہ اس طرح کے عادتوں والا ہے بچیوں کی, تو اس کو وہاں سے اس کو جو ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ثبوتہ سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے تو اس وقت اس کو 15,000 روپیہ مہینہ جو ہے, وہ ایسا نہیں. اچھا, اس میں یہ لوگ جو ہیں جیسے یونیورسٹیز کالجز آج کل دیکھتے ہیں تو نارمل ایک یہ روٹین ہے, ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ خود بھی ایسے جانے کرتے ہیں. آپ کے سوال کی وجہ سے سمجھ گا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, واقعی میں کچھ ہے اس میں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل میں میٹھا کم ہے تو ہے. وہ تو دیکھیں نا, میری بات سنیں, اب لڑکیاں جینس پہن رہی ہیں اور لڑکے لمبے بال رکھ رہے ہیں, وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ فیشن کا سسٹم. وہ بقایا اگر آپ یہ کہیں نا کہ ان کو دیکھ کے کوئی لڑکا ایسے ہو گیا, ایسا نہیں ہے. نہیں, میرے حلق سے یہ بات نہیں اترتی. اب جس بھی اس طرح کے بندے کو اس کے پیرنٹس کو ملیں گے, رشتہ داروں کو, انہوں نے کہنا پہلے دن یہ ادھا ہی سی اندر کھاتے ان کو. تو نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, شہر چنیوٹ کے شہریوں سے پوچھیں, میرے ریلیٹیو سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہاں بھائی ادھا ہی سی, کڑیاں منگوئی سی. لیکن بہت ساؤ بچہ سی, بدتمیز نہیں سی, آوازار نہیں سی, اپنا کما کے کھادا, اپنی گھر والی نو, اپنے بچوں نو اہمیت دیتی, انہاں دے نال اچھی زندگی گزاری. تو میرے کڑیاں والیاں عادتاں دا کسی نوں کہڑا بیلا ہوندا ہے, جب کسی کا حق نہیں کھایا, چوری نہیں کی, فراڈ نہیں کیا,
کوئی غلط نہیں کیا تو اگر خدا نخواستہ اگر میری ٹانگ کٹ جاتی بچپن میں تو میری چال میں فرق آ جاتا اس طرح کا، تو پھر بھی وہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے. آپ کوئی اسپیشل کوئی میسج دینا چاہیں عوام کو، ہمارے ویورز کو، کسی کو بھی؟ جی میرا پیغام کیوں نہیں میں نے دینا، کیونکہ دیکھیں بینگ مسلم جو آپ کے دل میں اچھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو بتاؤ. فرسٹ آف آل آپ قرآن پاک کو مترجم پڑھیں، سادہ عربی میں پڑھنے کو ثواب مت سمجھیں. یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. اور عربی آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ نے 2 سپارے پڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کو جو ہے نا ثواب دیا ہے، یار میرے محبوب نبی پہ تو یہ کتاب کو پڑھ رہے. لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ وہ جو پڑھا ہے اس کو پتہ بھی لگے، سمجھا جائے اسے، سمجھا جائے. تو وہ تو آپ اپنی لینگویج میں ہی، یا تو پھر آپ عربی کے کورس کریں، عربی کے کورس پہلے عربی کو سمجھو پھر تو ترجمے کے لیے میرا جو ہے نا یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سب کے لیے، تو ترجمہ پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس کمیونٹی کے، اس طرح کے سارے، ان سے نفرت مت کریں، ان سے محبت کریں. اور چھوٹی عمر کے جن کے بچے ہیں نا، یہ اسپیشلی بات ہے، یہ آپ نے میرے انٹرویو کا کلیجہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو محسوس کر رہے ہیں نا کہ ان کے بچہ 2 سال کا، 3 سال، 4 5 سال کا اس طرح کی عادتوں میں ہے، آپ کے مارنے سے وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. جیسے بندہ کانوں سے نہیں دیکھ سکتا، دیکھتا آنکھوں سے ہی ہے نا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کو بنا دیا ہے وہ ویسا ہی ہے. اس کے اوپر زور و کوب کرنے کی بجائے اس کو محنت کریں، اس کو سمجھیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ میرا کہ وقت قیمتی ہو گیا ہے. بہت شکریہ. یہ میرا وقت قیمتی ہو گیا ہے کہ میں نے جو میرے دل میں تھا ایک پیغام کہ میں پہنچاؤں، تو میرا لیکن دیکھیں میں نے ایک بات آپ سے منت کے طور پہ کی ہے کہ جس بندے نے یہ انٹرویو دیکھنا ہے وہ جتنے اس کے موبائل والے ساتھی ہیں سب کو پہنچانا ہے تاکہ یہ میری بات پہنچے ان تک. چلے امید ہے کہ اگر کوئی کسی ایک کی بھی زندگی آپ کی وجہ سے بدل جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ انشاءاللہ جب یہ تمام پورے پاکستان میں انٹرویو چلا جائے گا، پھر وہاں سے آؤٹ کنٹریز میں چلا جائے گا، تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں. یہاں چنوٹ میں ماموں جی کہتے ہیں، باقی سارے بھی مجھے اگر ماموں جی کہیں نا تمام، کیونکہ تمام مسلمان عورتیں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو مجھے عظمت محسوس ہوگی کہ مسلمان خاتون کا میں بھائی ہوں. ماموں جی بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے کا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.